سندھ بھر کے مختلف اضلاعوں میں اور تحصیلوں میں لگائے جا چکے ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور جو متعلقہ ادارہ ہے اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو ہے وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ان پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ایک اور کمٹمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے کی گئی تھی کہ 78 لاکھ خاندانوں کو حکومت سندھ کی جانب سے سستے آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اس 78 لاکھ خاندانوں کا ڈیٹا، اس میں 23 لاکھ خاندانوں کا ڈیٹا اس وقت حبیب بینک کے پاس ریڈی ہے، باقی وہ ڈیٹا انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے، کیونکہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو آلریڈی سروے ہوا ہے اس میں سندھ کے 78 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ آٹے کی سبسڈی کی مد میں پیسے دیے جائیں گے، تاکہ لوگ جو ہے ان پیسوں سے اپنا سامان یہ خرید سکیں۔ تو ان دونوں جو پروجیکٹس حکومت نے کی، جس میں میں نے کہا کہ 15.5 ارب روپے سے زیادہ رقم جو ہے سندھ سبسڈی کی مد میں خرچ کر رہی ہے، کیونکہ باقی پاکستان میں بھی اسکیمز چل رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی عزت نفس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے، یا لوگ جو ہے کسی بھگدڑ میں جا کے آٹا خریدیں، اور وہاں پہ جس طرح رپورٹس آ رہی ہیں تو سندھ حکومت نے بڑا محتاط ہو کے اس طرح کہا ہے کہ جی وہ پیسے ان کے کارڈ میں ہیں، پھر ان کی مرضی ہے کس اسٹور سے جا کے خریدنا چاہیں، نہ بھی خریدنا چاہیں پھر بھی، لیکن وہ پیسے جو ہے ان کے پاس وہ اکاؤنٹ میں موجود ہوں گے وہ۔ تو اسی لیے حکومت سندھ نے جو ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ اور عزت دار طریقے سے اس کی ڈسبرسمنٹ کو یقینی بنایا ہے۔ یہ تو رہا جو کہ رمضان کے حوالے سے حکومت سندھ کی نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، اور اس میں مزید بھی جس طرح سی ایم صاحب نے ہدایتیں دی ہیں کہ اب جو بھی ذخیرہ اندوز ہوں گے یا جو بھی لوگ جو کہ مصنوعی مہنگائی کریں گے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ہو گئی۔ اس وقت ایک اور ایشو اس ملک میں جو ہے، جو کہ مہنگائی تو سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مہنگائی سے بھی بڑا ایشو ہے، وہ اس ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اس ملک کے پورے اس نظام کے ساتھ ایک گھناؤنی سازش اس کے خلاف کی جا رہی ہے، اور وہ سازش جو ہے سازش بیرونی ہے، لیکن اس بیرونی سازش میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں۔ اور یہ کوئی سمال گیم نہیں تھی، یہ ایک لارجر گیم تھی، اور میں کہتا ہوں بالکل کہ اس پہ باقاعدہ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے کہ کون کون اس لارجر گیم کا حصہ رہے ہیں، کون کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جان بوجھ کر کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو کمزور کرنے کی، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر اس ملک کے نظام کو کمزور کیا جائے، مفلوج کیا جائے، انتشار پھیلایا جائے۔ چند ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ الزام برائے الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہتر ہے کہ وہ چیز لوگوں کو اس طرح دکھائی جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو الزام لگانے والا وہ کسی سیاسی مخالفت کے باوجود نہیں لگا رہا، وہ اس لیے الزام لگا رہا کہ یہ حقائق سے مبنی چیزیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی کی ویڈیو نہیں ہے کہ کبھی کسی رجیم چینج کے بعد یہ ویڈیو نہیں بنائی گئی ہے، یہ ویڈیو تب بنائی گئی تھی جب عمران خان میرے خیال پرائم منسٹر بھی نہیں تھے۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے اور ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نان کنٹروورشل آدمی پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسرائیلی ہاتھوں پر چل رہے ہیں، اسرائیلی اشارے پہ کام کر رہے ہیں۔ گرینڈ گیم کیا تھی کہ پالیٹکس میں آ کے پاپولر ہونا ہے، پھر اس ملک کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسرے شخص کون فرما رہے ہیں؟ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور عبدالستار ایدھی مرحوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حمید گل اور عمران خان میرے پاس آئے تھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانی ہے، اور اگر آپ شرافت سے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو
اس میں بھی اس سازش میں یہ مرحوم عبدالستار ریدھی کی ویڈیو ہے، یہ میری آپ کی ریکارڈ کی بھی نہیں ہے. تو اس شخص کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آئے، جو آج مختلف باتیں کر رہا ہے، جو آج سازشوں کی بات کر رہا ہے، کہ یہ شخص خود ایک سازش کی پیداوار ہے، یہ خود ان سازشوں کا حصہ رہا ہے. اور اس وقت بھی اس ملک میں، اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے پوری قوم کے خلاف، اس ملک کے پورے نظام کے خلاف یہ شخص ایک سازش کا اس وقت کردار رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ عمران خان آلریڈی ڈسکوالیفائڈ ہے، 2018 میں بھی ڈسکوالیفائڈ ہے. اور اگر پاکستان کا کوئی بھی وکیل، کوئی بھی پولیٹیشن مجھ سے آ کے اس پہ اگر ڈسکس کرے، میں تو چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں، کسی بھی کورٹ میں چلا جائے اس چیز میں تو یہ بات سامنے ہو جائے گی. آپ کو خود یاد ہوگا کہ سندھ کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو سندھ ہائی کورٹ نے 2018 میں ڈسکوالیفائی کیا، یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنے خاندان کا ایک فرض چھپایا ہے. کوئی چھپی بات نہیں، جتنے سارے کراچی کے رپورٹر موجود ہیں کہ کو پتا ہوگا. اور اسی 2018 میں ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی کہ جی عمران خان نے اپنے بچے پورے نہیں بتائے. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ اس کا نجی معاملہ ہے، فیملی میٹر ہے. یہ فیملی میٹر نہیں ہے. جب آپ ایک اسی ملک میں مختلف لوگوں کو ملتے جلتے چیزوں پر آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہو، تو عمران خان تو کبھی بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں تھا، وہ تو پہلے سے ڈسکوالیفائڈ تھا. اور اس کو پتا ہے کہ جس طرح باقی کیسز میں اس کے جھوٹ پکڑے گئے، اس کیس میں تو ابھی تک وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن گئی اور پوچھا گیا خان صاحب کو، جی آپ کی کتنی اولاد ہے؟ تو کہتے جی میں جواب دینے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی ایم این اے ہوئی نہیں. بھائی آپ سے یہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ ایم این اے ہو یا نہیں ہو. آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ اپنے بچے تک بتانے کے لیے تیار نہیں ہو. عارف علوی صاحب کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے. عمران خان کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے. عثمان بوزدار کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے. معصوم لوگوں کو جس طریقے سے پوری فیملی جا رہی تھی، پنجاب کی پولیس نے اس وقت معصوم لوگوں کا وہاں پہ سڑک پہ قتل عام کیا. اس کے بعد پھر عمران خان نے وعدہ کیا کہ جی ہم اس کو انصاف دلوائیں گے. اسی جن سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کیا، اس کو پھر فل پروٹیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی، وہ لوگ باعزت بری ہوئے. اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھے عارف علوی صاحب؟ آپ کے دور میں معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں، معصوم بچوں کے سامنے آپ نے لوگوں کی خون خرابہ کیا. ابصار عالم کے اوپر واقعہ ہوا، اس وقت بھی آپ صدر پاکستان تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اور اب آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کی اور پاکستان کی، ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ بڑی آپ کو یہ بندہ عارف علوی کا بیٹا ہے، اس کے آپ ٹویٹس پڑھیں. عواب علوی عارف علوی کا بیٹا، صدر پاکستان کا بیٹا، یہ کسی عام شخص کا بیٹا نہیں، صدر پاکستان کا بیٹا ہے. یہ اداروں کے لیے کس طریقے سے گھناؤنی مہم کا حصہ آج دن تک بنا ہوا ہے. جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے اوپر پھر وزیر اعظم نے صدر پاکستان عارف علوی کو غیر آئینی، غیر قانونی ایک ایڈوائز بھیجی، اور عدالت اعلیٰ نے اس پوری غیر آئینی، غیر قانونی ایڈوائز کو ختم کیا اور کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، غیر آئینی کام ہوا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غیر آئینی کام ہوا ہے. غیر آئینی کام کس کس نے کیا؟ اسپیکر نے کیا، عمران خان نے کیا، اور ان کا سہولت کار کون بنا؟ صدر پاکستان عارف علوی، جو کہ اس وقت صدر پاکستان کم عمران خان کا ذاتی نوکر اور پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس کا چپڑا سی زیادہ لگتا ہے، وہ بنا اس کا اعلی کار. عدالت کہتی ہے کہ جی یہ غیر آئینی کام ہوا. اگر ملک کے صدر نے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم نے اور اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا تو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آئین شکنی کی گئی اس ملک میں، آئین کو توڑا گیا، آئین کو بلڈوز کیا گیا، آئین کی توہین کی گئی. اور کس نے کی؟ اس صدر عارف علوی نے کی.
عمران نیازی نے کی، جو آج آئین اور قانون پڑھا رہے ہیں پوری پی ٹی آئی پوری قوم کو، آج آئین اور قانون کی کتابیں لے کے بیٹھے، کیوں نہیں گریٹ ڈیبیٹ کرتے اس پہ؟ اوپن کرتے ہیں گریٹ ڈیبیٹ اس پہ کہ ملک میں آئین شکنی اور آئین توڑنے کے لیے جو اقدامات پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اس وقت کے دور میں کیے، اور پھر عدالتوں نے صرف اتنا کیوں کر دیا کہ جی اس کے تحت آپ نے ان کو الاؤ کر دیا کہ چلیں جی آپ کے غیر آئینی کام تھا، ہمیں غیر آئین کا اڑا دیا، لیکن ان کے خلاف وہ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جب عدالتوں میں کسی کے مقدمے جاتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اس نے یہ کام غلط کیا یا نہیں کیا، اس غلط کام کے لیے آپ کے آئین اور قانون میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے، اس سزا کے تحت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ میں وہی بات دوہرا رہا ہوں، خاص طور پہ کل صدر کے میں اگر لیٹر کی بات کروں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کے بیٹے کے میں نے آپ کو دکھائے، اور یہ بچہ کو چھوٹا بیٹا نہیں، معصوم بچہ بولے جائیں، یہ سارے بالغان ہیں، اس کا بیٹا ملک کے آئینی اداروں کے سربراہوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے کس طریقے سے گھناؤنی مہم کا حصہ رہا ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا سیل کو جس کے فاؤنڈر یہ لوگ رہے ہیں، کس طرح یہ پوری دنیا میں بیٹھ کر اپنے اداروں کے خلاف تمام ان میڈیمز پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکس ہوں، ٹویٹرز ہوں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اس پہ کس طریقے سے گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف، اور ملک کا پریزیڈنٹ اس میں ملوث ہو، اور وہ اس طرح کے خط لکھ رہا ہو جس کو اپنے دور میں جو جو چیزیں ہو چکی ہیں، جس کی میں مثالیں دے چکا ہوں سامنے آپ کے سامنے۔ اس وقت صدر نے یہ خط کیوں نہیں لکھے ساہیوال واقعے پہ؟ اس وقت ابصار عالم پہ انہوں نے خط کیوں نہیں لکھے؟ اور اس طرح کے کتنے سینکڑوں واقعات ہوئے، اس پہ کیوں خاموش رہے؟ اور آپ جو ہے خود جو ہے وہ اس پورے آئین شکنی میں سہولت کار رہے ہوں تو آپ کو کس طرح بخشا جا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پورا ایک سوچا سمجھا پلان ہے۔ میں آج پھر کھل کے بول رہا ہوں، میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہ پوری سازش نہ پاکستان فوج کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف ہے، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، کیونکہ اس ملک میں آپ کے سرحدوں کے حفاظت ذمہ داری ہماری افواج پاکستان کی ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی بیرونی سازش اس طرح ہوتی ہے، اس کو ٹیکل وہ طاقت الحمدللہ ہمارے پاک افواج میں ہے۔ عدالتوں کے خلاف بھی ہزارہ سائی عمران خان نے کی، سیاستدانوں کے خلاف بھی اس نے جتنا زہر اگا سکتا تھا اسے اگایا، اور پھر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عبدالستار ایدھی صاحب والی ویڈیو اور اسرار صاحب والی ویڈیو یہ آئی اوپنر اس پاکستان کے بچے کے لیے کہ یہ شخص کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ان سارے اداروں کے پیچھے نہیں ہے، یہ اس ملک کے پیچھے ہے۔ جو اس کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، جو بھارت کی اور اسرائیل کی فنڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ ویڈیو چلا وہ ارشد شریف علی محروم علی، یہ ہر تقریر میں شہید ارشد شریف کا ذکر تو کرتا ہے عمران خان، لیکن شہید ارشد شریف نے تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ لوگوں کے پاس میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑے ہیں ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں۔ مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کا جب ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں، مثلا یہ ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی ڈیٹا سے کم، آپ نام جو اسکرین پر پہ دیکھیں بیری سی شنیٹ، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں ان کی جوئی ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوئش ریفرل سروس، وہاں پہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے، یو ایس سٹیزن بھی ہے، لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہے، انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا، امریکہ گئے بطور میکینک، انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے، اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں
تو یہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا. یہ بھی مرحوم ارشد شریف صاحب فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کو کس طرح بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ ملتی رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ پاکستان میں سیاست کرے. سیاست صرف نام ہے، اصل کام ہے انتشار پھیلانا. اربوں روپے جس طرح خرچ ہو رہے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوکل ہمارے ملک کے نہ ایسے حالات ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنے پیسے. سوچنے کی بات ہے یہ کہ روزانہ کی تعداد میں سارے یہ کیمپینیں چلنا، جلسے جلوس، لوگوں کو کھانا پینا، یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر سوچنے کی بات تو ہے نا. ہو سکتا ہے میں تو اس لیے جو بھی باتیں کر رہا ہوں فضول باتیں ہوں کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، میں تو عمران خان کا مخالف ہوں. لیکن جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اپنا ایک دماغ لڑا سکتے ہیں نا کہ بھئی آخر آپ ساری چیزوں کا آپس میں کنیکشن دیکھیں نا. اسرار صاحب نے جو فرمایا، مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب نے جو فرمایا، پھر آپ نے مرحوم شہید ارشد شریف صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ سارے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں؟ اس شخص کی اصلیت کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ قوم کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف کس نے پلانٹ کیا ہے؟ یہ کس کے ایجنڈا پہ چل رہا ہے؟ اور اس کے خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی آنکھیں کھولیں. اس طریقے کے لوگ جو نہ ہی آپ سے مخلص ہیں، نہ ہی آپ کے قوم کے ساتھ مخلص ہیں، نہ آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. سیاست سیکنڈری چیز ہے، سب سے زیادہ ملک پہ سب سے زیادہ پہلے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کوئی اقتدار میں ہو، کوئی اقتدار میں نہ ہو، کوئی کس پوسٹ پہ ہو، کوئی کس پوسٹ پہ نہ ہو، کوئی کس ادارے کا سربراہ ہو، کوئی نہ ہو، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. صرف ملک کا استحکام، ملک کی سلامتی وہ ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ملک نے ہم سب کو شناخت دی ہے، اس ملک نے ہم سب کو جو ہے وہ عزت دی ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ بیرون ایجنڈا پہ، بیرونی فنڈنگ پہ اس ملک کے خلاف سازش کریں، اس ملک کو تباہ برباد کرنے کی ناکام سازشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. اچھا آج آپ نے جس طرح سے ہمیشہ کی طرح آپ عمران خان کو جس طرح سے ملک کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، آج بھی آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں اسی کا خطرہ قرار دیا. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سلامتی کے ادارے ان کی کارکردگی میں کئی سوالات اٹھا دیے کہ اتنا پاکستان کے لیے ایک شخص اتنا خطرناک ہے، ان کی سلامتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ادارے خاموش ہیں تو وفاق میں آپ کی تاریخ کو ہے وہ کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں. میں نے تو بالکل کھل کے کہہ دیجیے بات. آپ نے میں نے کہا کہ باقاعدہ ایک کمیشن بنایا جائے کہ عمران خان کے اس پورے مشن میں کون کون سہولت کار اس کا تھا اور آج تک ہے، ان سب کے خلاف کارروائی کیجیے. کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں ہے، فار گاڈ سیک. خدا را سمجھے یہ سیاسی کیمپین نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کو ہر غلط کام میں اس کی مدد کی گئی ہے، اس کو عدالتوں سے مدد ملی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بی آر ٹی کے پی کے میں جو اس کی فائنڈنگز رپورٹ تھی، پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ اسٹے آرڈر دیا کہ بھائی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر. تو پورے پیچھے کوئی لوگ تھے نا، کوئی لوگ اس کی مدد کر رہے تھے. یہ غیب سے مدد نہیں ہو رہی تھی، یہ انسانوں سے مدد مل رہی تھی. اور آج دن تک جو اس کو جہاں پہ مدد مل رہی ہے اس کے غیر آئینی کاموں میں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن بیٹھے، اس کے پورے عزائم کو دیکھا جائے، جو میں نے چیزیں چلائی ہیں ان کے کانٹیکسٹ کو سیریس لیا جائے. اور وہ سارے سیریس لینے والے شخصیات تھے. میں نے کسی ایک سیاستدان کی ویڈیو نہیں چلائی ہے اس میں نے ویڈیو کس کی چلائی ہے؟ میں نے چلائی ہے مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور میں نے ویڈیو چلائی ہے شہید ارشد شریف کی. ان کے خیالات اس پورے اس شخص کے بارے میں کیا ہیں؟ شہید صاحب یہ بتائیں کہ صدر کو اس وقت آئینی تحفظ حاصل ہے، وہ سپریم کمانڈر بھی ہے، اس کا آپ یہ ایک پریس کانفرنس میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس سینیٹ میں اگر قومی اسمبلی میں اکثریت ہے تو دونوں کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس کے خلاف معاوضے کی تحریک لے ہے تاکہ آپ کی پریس کانفرنس صدر. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہونی چاہیے، صدر کے خلاف باقاعدہ امپیچمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے ہاؤس کے نمبرز ہونا کمپلیٹ ہونا لازم ہے. مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے چانڈے صاحب، لیکن میرے پاس ایگزیکٹلی نمبرز نہیں ہیں وہ کہ کتنے نمبرز ہونے چاہیے اور کتنے نمبرز ہیں. لیکن بالکل یہ امپیچمنٹ سے بھی بڑھ کر چیز ہے.
کہ ایک ملک کا صدر اس کی پوری فیملی مطلب اس کا بیٹا کن گھناؤنی اور گھٹیا سازشوں میں مصروف ہے اس پورے ملک کے لیے، اور وہ خود بیٹھ کر غیر آئینی کاموں کا حصہ رہا ہو. پڑھا لکھا شخص ہے، کوئی جاہل تو نہیں ہے جس کو اس کو عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو اور میں توڑ رہا ہوں اسمبلی. یہ اسمبلی توڑنا غیر آئینی طریقے سے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا غیر آئینی کام تھا جو آپ نے سن لیا. تو پھر بھی یہ لوگ اگر صدر بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ لائق نہیں ہیں ان منصبوں پر بیٹھنے کے. یہ نالائق لوگ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، اور ان کے خلاف آئین کے دائرے میں رہ کر، میں سب کے لیے بولتا ہوں، جو بھی مخالف ہے کچھ بھی، آئین کے دائرے میں رہ کر آئینی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس ملک کو خدا نہ خاصا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. صاحب یہ بتا دیں جہاں تک آپ نے پہلے مہنگائی کا ذکر کیا، لوگ اس وقت چیخ رہے، چلا رہے، آپ کی انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اگر عمران خان نائل ہے تو آپ کے کمشنر کراچی بھی نائل ہیں، کمشنر لاڑکانہ سمیت سب نائل ہیں. ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ آپ کی انتظامیہ کہاں ہے؟ لوگ مطلب بے یار و مددگار ہے. آٹا آپ 165 70 روپے 80 روپے کلو بک رہا ہے. ایک سمپل سی چیز، کیلا چھوٹا سا ایسے انگلی جتنا کیلا جو ہے وہ 300 400 روپے کلو. لوگوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے. اس پر سر کوئی میکینزم کوئی مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ مدرا کہیں نظر نہیں آتے باہر. دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ جی بچت بازار جو ہے، بچت بازار لگائے گئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے، اور کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کہ وہ بچت بازاروں میں میک شور کریں کہ یہ قیمتیں لوگوں کو کنٹرول پرائز میں ملیں. اور آٹے کے لیے جہاں تک میں نے کہا کہ آٹے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ 15.5 ارب سے زائد رقم جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ فوری طور پر اس پہ کام جاری ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو 35 بچت بازار ابھی آپ نے ذکر کیا سندھ میں لگائے گئے ہیں. کیا کوئی لسٹ پرووائڈ کریں گے کہ یہ بچت بازار کہاں پر ہے اور کہاں پر عوام کو سستی اشیاء مل رہی ہیں؟ بالکل گڈ کوشچن. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان جتنے بچت بازار ہیں اس کی لسٹ میڈیا کو بھی ریلیز کر دی جائے تاکہ میڈیا خود جا کے وہاں دورے کرے ان بچت بازاروں پہ، اور جو پرائس کنٹرولنگ جو گورنمنٹ نے میک شور کی ہوئی ہے اس پہ گورنمنٹ کو مزید اور پبلک کو زیادہ آگاہی دے سکے. شاہی صاحب یہ بتا دیں، جس طرح عمران خان کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مغربی ایجنڈا ہے کے تحت جو ہے نا عمران خان کو یہاں لایا گیا، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، جو بھی سہولت کار رہے ہیں جس میں جو نام آ رہے ہیں، ظہیر الاسلام، پاشا، فیض، باجوہ، ٹھیک ہے، یہ وہ نام ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس نیچ پر لانے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو ان کے خلاف بھی باقی سہولت کاروں کے ساتھ ساتھ ان سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. میں نے ایک بہت واضح بات کر لی کہ عمران خان، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، وہ اس ملک کے خلاف ہے. اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں باتوں سے، یہ میں صرف الزام نہیں لگا رہا ہوں، اور صرف میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نان کانٹروورشل لوگ اس ملک کے، جس کی ہر شخص جن کی عزت کرتا ہے. اگر عبدالستار ایدھی کسی کو بول رہا ہے کہ وہ شخص میرے پاس آیا کہ جی بے نظیر شیخ کی حکومت گرانی ہے، تو ختم ہو گئی بات نا. اب عبدالستار ایدھی صاحب کے تو کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے کبھی بھی، نہ ہی آج تک کبھی ان پہ الزام لگا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان اس ملک کے خلاف ایک سازش کر رہا ہے، اور ایک کمیشن بنایا جائے جو کمیشن انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے کہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں کون کون مددگار ثابت ہوا ہے، کتنے بیرون ملک سے ہمارے ملک کی دشمن اس میں شامل رہے ہیں، اور کون سے ہمارے ملک کے اپنے لوگ اس میں شامل رہے ہیں، سب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. میں تو کہہ رہا ہوں اوپن اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو اس کو شامل رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اچھا شہید صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت جو سفارتکار ہیں یا زلمے خلیلزاد صاحب ہیں، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے وزارت خارجہ کی ناکامی ہے کہ ہم ان کو شٹ اپ کال نہیں دے رہے کہ ہمارا جو ہے وہ اپنا یہ بیرونی مسئلہ ہے، اس کے باوجود اندرونی مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سفارتکار ہو یا زلمے خلیلزاد صاحب ہو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو دیکھیں جی اس پہ فارن منسٹری کا جواب آ چکا ہے. منسٹری آف فارن افیئرز نے زلمے خلیلزاد کے بیان پہ ریسپونڈ اپنا کیا تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو کہہ رہا ہوں بلی تھیلے کے باہر آ رہی ہے نا. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ امریکہ کے ہم غلام نہیں، امریکہ میری حکومت گرانا چاہ رہا ہے. اب وہیں کے ملک میں روزانہ نئے لابیسٹ بھرتی کیے جا رہے ہیں جن کو ڈالرز جو ہے
उसमें पेमेंट्स की जा रही है, और वो लोग इमरान खान की हिमायत में खुल के सामने आ भी रहे हैं, और भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि लोहा तो गर्म कर दिया उसने। मुल्क में जो उनके मिशन है, मिशन पाकिस्तान, जो कि घिनौना मिशन है, उसमें उन्होंने फील्डिंग तो अपनी साइड की हुई है। अब इसमें हम समझते हैं कि कोई भी गैर मुल्की सियासतदान हो या मुल्क हो, किसी का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि कोई भी अगर कर रहा है तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हमारी पूरी कौम यकजा होनी चाहिए, आंखें खोले इस तरह के घिनौने लोगों के खिलाफ जो कि आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बार ये जो आप कह रहे हैं इमरान खान कौमी सलामती के लिए मसला है, तो सियासतदान तो समझ रहे हैं